اللہ تعالیٰ کا فرمان عظیم الشان ہے، قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، حنیفا یکسو ہو کر۔ حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو باطل ادیان کو چھوڑ کر باطل ادیان سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، دین حق کو اختیار کر لے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ملت، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، ملت دین کو کہتے ہیں۔ جب لفظ ملت بولا جاتا ہے تو اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، اور جب لفظ دین بولا جاتا ہے تو اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے، دین الہی۔ ملت ابراہیم، وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ مکرمہ کا دوسرا نام ہے، اور عرب لغت میں بعض اوقات میم کو با کے ساتھ بھی بدل دیتے تھے، اور بعض کے اقوال اس کے علاوہ بھی ہیں کہ کچھ علاقہ بکہ کہلاتا ہے اور کچھ علاقہ مکہ کہلاتا ہے۔ بہرحال اس سے مراد مکہ شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو اس زمین پر سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ مبارکم ہدی للعالمین، جو کہ مبارک ہے، برکت والا ہے، اور ہدی للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ اس سے مراد عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عالمین فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا کیا مطلب؟ عالم کی جمع عالمین ہے، جتنے جہان ہیں۔ اور جہانوں سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کا ایک جہان ہے، جنات کا ایک جہان ہے، حیوانات کے الگ الگ جہان ہیں۔ جو اب تک کی تحقیق ہے اس کے مطابق 18,000 مخلوقات ہیں جو اس زمین پر آباد ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو کیلکولیٹ کیے گئے ہیں، جہان اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں۔ چیونٹیوں کا ایک جہان ہے، درندوں میں سے ہر جانور کا ایک جہان ہے، پرندوں میں سے ہر پرندے کا ایک جہان ہے۔ یہ سب جہان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، رب العالمین۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ جو مکہ میں ہے، کعبۃ اللہ جو مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہے اور وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام جہانوں کو راستہ دکھانے والا ہے۔
یہ جب زمین نہیں تھی نا، جہاں یہاں اس پورے خطے پر، پورے کرۂ ارض پر پانی ہی پانی تھا، خشکی کہیں نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ابھی اب اللہ کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر جنت کے اوپر ہے۔ جس جگہ خانہ کعبہ ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بلبلہ اٹھایا اور اس سے زمین بنی، زمین کا ایک ٹکڑا بنا، پھر وہ پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، ایک کرۂ ارض وجود میں آیا۔ اس لیے بیت اللہ مکہ مکرمہ کو اس زمین کی ماں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ یہ حدیث سننے سے پہلے آپ اس حدیث کا شان نزول ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ 2 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے آپ بیت اللہ کی طرف کر لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبلتین میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ 2 رکعتیں ادا ہو چکی تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حکم لے کر آئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا رخ تبدیل کر لیجئے۔ قرآن پاک کی آیت مدینہ منورہ کے بالکل اپوزٹ شمال کی جانب شام ہے، بیت المقدس ہے، اس طرف رخ تھا، اور بیت اللہ بالکل جنوب کی جانب ہے مدینہ منورہ سے۔ آپ امام تھے، آپ ایسے صحابہ کرام کی صف سے گزر کر دوسرے طرف آئے اور قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ تمام صحابہ کرام نے اپنا رخ بدل لیا۔ مسجد نبوی میں 2 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ کبھی توفیق ہو اکٹھے ہم جائیں اللہ کے گھر اور مسجد نبوی میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جس جگہ پر وہ مصلی تھا جب قبلہ بیت المقدس تھا۔ کوئی نشانی نہیں ہے، کچھ علامات ہیں، ان علامات سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا، یہ کہا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، حالانکہ بیت المقدس افضل ہے اور روئے زمین پر پہلا اللہ کا گھر ہے۔ یہ دعویٰ کیا یہودیوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ جھوٹ کہتے ہیں یہودی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا للعالمین ہدی للعالمین مبارکا وہدی للعالمین، کہ جو پہلا گھر اس روئے زمین پر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں
اب سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ فرمایا کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ یہ پہلا گھر ہے روئے زمین پر جو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے لوگوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دوسرا گھر کون سا؟ فرمایا کہ مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ دوسرا گھر ہے جو اس روئے زمین پر بنایا گیا۔ دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال۔ مسجد حرام کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ آپ سوچتے ہوں گے، جو آپ حضرات میں جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ ان میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان جو مدت ہے وہ 1000 سال سے زیادہ ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے، حدیث صحیح، حدیث کہہ رہی ہے 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اس پر بحث فرمائی ہے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو تفصیل سے لکھا ہے دلائل النبوہ میں، اس پر بحث فرمائی ہے اور اقوال اور احادیث انہوں نے نقل فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال صحیح نہیں کہ زمین پر پہلی مرتبہ اللہ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کو اٹھایا جو بنیادیں پہلے طوفان نوح کی وجہ سے مٹ چکی تھی، ان کے نشان مٹ چکے تھے، بنیادیں نیچے ریت کے اندر دب چکی تھی۔ پہلی مرتبہ جو بیت اللہ بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی، جب جنت سے بھیجا زمین پر۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور بعض روایات کے مطابق مکہ مکرمہ ہی میں اتارا گیا۔ صفا پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، ان کے اس لقب کی وجہ سے ان صفا پہاڑی کا نام صفا اسی لیے رکھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، اور حضرت اماں حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا، اور مروہ امرأتن سے ہے، عورت سے ہے، تو ان کی وجہ سے اس کا نام مروہ رکھا گیا۔ یہ اپنے دلائل ہیں ان کے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا ہو یا مکہ مکرمہ میں اتارا گیا ہو، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ زیادہ مضبوط دلائل وہ صفا پہاڑی کے بارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا گھر تعمیر کیجئے۔ اس جگہ پر اونچا ٹیلا تھا، سیلاب آتا دائیں بائیں سے گزر جاتا، اس ٹیلے کو نقصان نہ پہنچتا، اس ٹیلے تک پہنچتا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جگہ اللہ کا گھر تعمیر فرمایا۔ اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب شام جائیے اور وہاں بھی اللہ کا گھر تعمیر کیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے شام میں مسجد اقصی تعمیر فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا،
اور پھر قوم عمالقہ نے تعمیر کی، پھر اس میں تغیر ہوا، پھر نشان مٹا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔